تو جیسا کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب یہ دنیا نہیں تھی، یہ یونیورس نہیں تھی، یہ ملٹی ورس بھی نہیں تھا، تو صرف اللہ تھا. تو اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا اور یہ دنیا بنائی تاکہ وہ ایک گیم کھیل سکے جس کے کچھ رول ہیں. اگر ہم وہ رول فالو کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اگر ہم وہ رول توڑیں گے تو ہمیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. تو ایز اے مسلم ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم عبادت نہ کریں گے تو پھر کیا بگڑ جائے گا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا مقصد دوزخ سے بچ کر جنت میں داخل ہونا ہے. پھر ہم اشرف المخلوقات کیسے ہو گئے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی بندر کو بھی ٹریننگ دینے کے لیے اس کے غلط کاموں پر ماریں گے اور اس کے اچھے کاموں پر اس کو اپریشیٹ کریں گے، اس کو ریوارڈ دیں گے، تو وہ بھی اچھے کام ہی کرے گا اور کرتویہ کرنا سیکھ جائے گا. پھر ہم میں اور بندر میں فرق کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ڈر اور لالچ ہے. لیکن سوال ابھی بھی وہی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، عبادت کیوں کرنی چاہیے؟ اور بھائی یہ سوال میں نے نہیں بنائے، یہ سوال بہت پہلے کے ہیں. جیسے کہ نصرت فتح علی خان، ان کا ایک کلام ہے جو کہ نیاز خیالوی نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جرم آدم نے کیا اور سزا بیٹوں کو، عدل و انصاف کا معیار بھی کیا رکھا ہے. دے کے انسان کو دنیا میں خلافت اپنی، ایک تماشا سا زمانے میں بنا رکھا ہے. اپنی پہچان کی خاطر ہے بنایا سب کو، سب کی نظروں سے مگر خود کو چھپا رکھا ہے. پہلے میں بھی تمہاری طرح ان بابوں کا بہت مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ بابے تو شے ہی کون نہیں. پہلے میں بھی یہ سوچتا تھا کہ یار یہ بابے کیا کرتے ہیں کہ کئی دن کھانا نہیں کھاتے، شادی نہیں کرتے اور اپنے گھر والوں سے اور اس دنیا سے دور جا کر عبادت کرتے ہیں. کیونکہ نفس بنا ہوتا ہے 7 چیزوں سے: غصہ، لالچ، سستی، حسد، کھاپا گیری یعنی کہ اوور ایٹنگ، اور 7ویں نمبر پہ آتا ہے ٹھڑک. اور اگر بندہ ان میں سے کوئی بھی کام کرے تو وہ اللہ کی بجائے اپنی عبادت کر رہا ہوتا ہے. اور صوفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ ان 7 گناہوں سے پاک ہو جائے تو وہ بندہ اپنے رب کو حقیقی معنوں میں جان سکتا ہے. اس لیے صوفی لوگ کئی دن کھانا نہ کھا کے، شادی نہ کر کے اور اپنے آپ کو دنیا سے دور رکھ کر اپنے اندر سے اس نقلی خدا کو باہر نکالتے ہیں. اور اسی لیے یہ لوگ جنت اور جہنم کی باتیں نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنا اٹ سیلف ایک شرک ہے. ایک واقعہ بھی ہے نا کہ ایک بزرگ تھا جو کہ کنویں کے پاس بیٹھ کر تسبیح کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اور ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ تو اپنے رب کو گھین کر یاد کر رہا ہے. تو اس ولی اللہ نے اپنی تسبیح کنویں میں پھینک دی. یہ جو کنسیپٹ ہے کہ خود کو دوزخ سے بچانا اور جنت میں جانے کے لیے تیار کرنا، یہ کنسیپٹ ہمیں اللہ کی بجائے دجال کی طرف لے کر جاتا ہے. تھنک اباؤٹ اٹ. اگر ہمارا ایمان جنت اور دوزخ یعنی کہ پنشمنٹ اور ریوارڈ کے اوپر بیسڈ ہے تو یہ تو کنسیپٹ دجال کے پاس بھی ہوگا، یعنی کہ اگر اس کا ہم دین قبول نہ کریں گے تو وہ ہمیں مار دے گا، اور ہم قبول کر لیں گے تو وہ ہمیں بخش دے گا. یہ کنسیپٹ اس کے پاس بھی ہے. تو پھر دین اور دجال کے کنسیپٹ میں کیا فرق ہوا؟ اور دجال کے پاس تو پاور بھی ہوگی، فالوور بھی ہوں گے، اور دجال کو ایسے لوگ فالو کریں گے جو کہ بہت امیر ہوں گے اور وہ عیاشیاں کریں گے اور وہ بہت مزے میں بھی ہوں گے. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم دجال کو کیسے جھوٹا ثابت کریں گے، کیونکہ ہمارا اور ہماری پشتوں کا ایمان تو اسی کنسیپٹ پر قائم ہے. کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے بھی اپنے نفس کی بات کرتے ہیں، اور جب کوئی ہمارے نفس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سیٹسفائی کرے گا تو ہم اس کو سجدہ کر دیں گے. البتہ صوفی لوگوں نے بہت اسلام پھیلایا، لیکن مجھے اور ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال صاحب کو یہی گلا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دنیا سے دور رکھتے ہیں اور وہ دنیا کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کو بھی کسی حد تک شیخ سمجھتے ہیں. لیکن یہ سچ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہ کرتے، تجارت نہ کرتے، جنگیں نہ لڑتے، بلکہ جنگلوں میں چلے جاتے اور وہاں جا کے عبادت کرتے اور اپنے رب کو راضی کر لیتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. علامہ محمد اقبال نے ہمیں اس مسئلے کے حل کے لیے مومن کا کنسیپٹ دیا ہے، اور مومن کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مومن کا ایمان بہت پختہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اونٹ جو کہ اپنا راستہ تبدیل نہ کرے. اور یہاں ہمارے مولویوں نے اور ہمارے علماء کرام نے اس کا مطلب یہ بنا دیا ہے کہ مومن وہ ہے جو کہ سوال نہیں کرتا، لوجک تلاش نہیں کرتا اور وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتا. ایک مومن ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو تب بھی میں دین کے راستے سے نہیں ہٹوں گا. اور جو اصل مومن ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے، لوجک تلاش کرتا ہے اور اپنی عقل استعمال کر کے اپنے حقیقی رب کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور اپنا مقصد تلاش کر لیتا ہے. اور آپ کو تو یہ پتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا ہے اپنے آپ کو اور آپ کو دین اور دنیا کے بارے میں جو ریئل باتیں ہیں اس کے بارے میں آگاہ کر سکوں.
اور اگر آپ نے واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے تو آپ کو ڈر اور لالچ سے اوپر نکلنا پڑے گا اور اپنی ویلیوز کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اور ریئل لائف میں آپ کو جتنا بھی کسی کام میں فائدہ ہو, آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا, کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا. تمہارا جتنا مرضی دل کرے لیکن تم نے تھڑک نہیں پھوڑنا. تمہیں کوئی جتنا مرضی ڈرائے دھمکائے لیکن تم نے حق بات کہنے سے نہیں گھبرانا, کیونکہ حق کہنا فرض ہے. چلو جی, کچھ کرو اور کچھ بنو اور اپنا مقصد تلاش کرو. اللہ حافظ.